اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جو عمل آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ استغفار کی دعا کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے جتنے بھی قتل کیے ہیں، کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ تو راہب نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے اپنی میان میں سے تلوار کو نکالا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کر پایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح کو لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش کے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی لاش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دیا جائے، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا اسے اس کی لاش کے قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ دوستو، ابھی اس شخص نے توبہ نہیں کی تھی بلکہ توبہ کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کرے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، توبہ استغفار کرنے والے سے اللہ رب العزت اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اونٹنی پر کھانے پینے کی تمام چیزیں لدی ہوئی ہوں۔ وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے، اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے کے درخت میں اٹکی ہوئی مل جائے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، باخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بنسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ توبہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو توبہ استغفار کا یہ عمل پڑھیں، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ بے اولاد ہیں تو توبہ استغفار کا یہ عمل پڑھیں، اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو اسے فرما بردار بنانے کے لیے توبہ استغفار کا یہ عمل پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی ہے
تو توبہ استغفار کا یہ عمل پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا۔ دوستو یہ توبہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اتنا زیادہ مبارک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے توبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دن میں اور رات میں، یعنی کہ 2 اوقات میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ توبہ استغفار کی یہ بڑی مبارک دعا ہے، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دنیا میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھ لیں۔ دوستو، اگر آپ اس دعا کے علاوہ استغفار کی کوئی اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ یہ اتنا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہماری دنیا کی بھی حاجات پوری ہو جائیں گی اور ہماری آخرت کی بھی حاجات پوری ہوں گی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔